کے آلے والے 2 مجلسیں استقبالیہ منعقد ہو چکی. آج تیسری تقریر بلحاظ اشراف پہلی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. یہاں کی مجالس کے لیے عنوان کا ایک اہتمام کیا. امام بارگاہ آلے آبا کے امام کے خدمت گزاروں مختلف حضرات نے تقریباً 12 عنوانات کا انتخاب کیا تھا. ان 12 عنوانات میں سے ایک پہلے عنوان پر مولانا حضرت ناصر عباس صاحب مجدد اللہ العالی نے استخارہ کیا. جس موضوع پہ اللہ کی مرضی آئی اس کو عنوان قرار دیا گیا اور وہ عنوان یہ تھا: امام حسین کی زندگی کیسے گزری. اور یہ طے تھا کہ نام حسین پر اللہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں. کوئی عنوان علی سے متعلق تھا, کوئی نہج البلاغہ سے متعلق تھا, مختلف عنوان تھے, لیکن ان ناموں میں قدرت کسے چنتی ہے. آج 1400 سال کے بعد بھی حسین کی عظمت اس کی نگاہ میں کیا ہے. اس لیے کہ کائنات میں اللہ نے اگر کسی کی یادگار کو زندہ رکھا ہے تو اس کا نام حسین ہے. لیکن دنیا والے اپنی اپنی پسند کی ہستیوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. دنیا کا ہر ملک, دنیا کی ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے بڑے رہنما, اپنے بڑے لیڈر کو کسی طرح زندہ رکھیں, اس کے لیے جلسے کریں, اس کے لیے یادگار عمارتیں بنوائیں, اس کے لیے وظیفے, اس کے لیے کالج اور اسکول, اس کے لیے ہاسپٹل. حسین کو دنیا والوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ حسین کا وعدہ دنیا والوں سے نہیں ہے. حسین کا وعدہ اس سے ہے کہ حسین تم نے مجھ کو جلایا ہے, اب قیامت تک تمہیں کوئی مار نہیں سکتا. عشرہ تو ہم نے نام رکھا ہے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے. عشرہ تو ہم 10 دن کا کرتے ہیں. فرشتوں سے پوچھو کہ سال میں وہ کتنے عشرے کرتے ہیں. وعدہ تو اس کا ہے نا. شروع میں ہی آپ کو یہ بتاتا چلوں, پہلی تقریر ہے کہ یہ وعدہ کیسا وعدہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب قبر حسین بنی تو آسمان پر عالم بالا میں ایک شور تھا گریا کا, اور ملائکہ نے آواز دی, پروردگار قبر بن گئی ہے, ہم کو اس قبر کا زائر بنا دے. کہتے ہیں معصومین کی روایات میں کہ 1400 برس گزر گئے, کروڑوں فرشتے ایک ساتھ ظاہر بن کر آتے ہیں. 1400 سال گزر گئے, جو پہلا کارواں آیا تھا وہ اب تک واپس نہیں آیا, اس لیے کہ اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں ابھی ان کا نمبر نہیں آیا کہ دوبارہ آ سکے. اور آج بھی لاکھوں فرشتے انتظار میں ہیں کب ہمارا دن آئے گا کہ ہم ظاہر بنیں گے. کروڑوں فرشتے آتے ہیں, طواف قبر حسین کرتے, اور آپ کو معلوم ہے جب وہ واپس جاتے تھے فرشتے فرش اعظم پر
تو جو اب تک آ نہیں سکے وہ کہتے ہیں ہمارے قریب آؤ، ہم تم سے قبر حسین کی خوشبو پا رہے ہیں، ذرا ہمارے پاس سے گزر جاؤ تاکہ ہم قبر حسین کی خوشبو تم سے محسوس کریں۔ تم نے اپنے پروں کو مت کیا ہے اس قبر، ہمارے قریب سے گزرو، ہم تم کو دیکھیں تو سجدے ہیں، نمازیں ہیں، رکوع میں ہیں ملک، لیکن جب ظاہر آتے ہیں تو فرشتوں کی عبادت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ ان فرشتوں سے باتیں ہوگی تم قبر حسین پر گئے تو مجلس ہوتی ہے، فرشتے بیان کرتے کیا دیکھ کر آئے، ہم نے وہاں دیکھا کیا، وہاں والے ہوتے کیسے ہیں، وہاں ذکر حسین ہوتا کیسے، تو ہر ملک یہ چاہتا ہے ہم اس ذکر میں شریک ہو جائیں۔ تو یہاں ذکر حسین ہو رہا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے، آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے کون آیا ہے، یہ دیکھیے کہ آپ کے پہلو میں کون کون لوگ بیٹھے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک عظمت کا مقام، ایک عظمت کا مقام، ایک ایسا نام عطا کر دیا۔ 29 اور 30 کو صرف میں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ نام حسین کے معنی کیا، نام حسین کے معنی کیا، اس کی وضاحت ابھی ہم آنے والی تقریروں میں کریں گے کہ جب کسی کی زبان حیات بیان ہوتی ہے تو کچھ چیزیں شروع میں لازمی ہوتی ہیں۔ نام کیسے رکھا گیا، نام کس نے رکھا، کس گھرانے میں بچہ پیدا ہوا، اور جب بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کی زبان حیات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے اس کا خاندان کیا، یہ کس خاندان کا، ایسا تو نہیں کہ خاندان میں واحد یہی ایک مشہور گزرا، خدا کی قسم کائنات میں اس گھرانے کے علاوہ کوئی رک نہیں سکتا کہ جو کوئی اپنا شجرہ بتا کر چلا جائے کہ ہم کس شجرے کے ہیں اور کس یہ عنوان آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن کچھ باتیں ریکارڈ کے لکھانے کے کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے جب آپ گزرے تو جب اصل دروازہ ختم ہو جائے گا تو ایک گنبد نظر آئے، وہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہے جامعہ کراچی، جہاں اسلام سے ریسرچ ہو رہی ہے، بڑے بڑے پروفیسر طلباء اسکالرز کام کر رہے ہیں، اسلامیات سے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ جب سے وہ گنبد بنا ہو آپ کب سے دیکھ رہے ہیں، سن مجھے ہی معلوم، دیکھ تو رہے ہیں آپ عرصے سے کہ وہ اسلامیات کا شعبہ کب سے بنا ہے اور حکومت اس کا انتظام کرتی ہے اور وہاں ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن وہاں جب جلسہ ہوتا ہے اسلامیات کا تو وہاں ابھی چند ہفتے پہلے ایک بڑا اسکالر جب آیا تو تقریر میں کہیں حسین کا نام آ گیا تو وہاں سے موجودہ ڈائریکٹر پروفیسر نے اٹھ کر مائک کر یہ کہا کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑیے، اس لیے نہ چھیڑیے کہ یہ جو لڑائی کربلا کی دو شہزادوں کی لڑائی تھی، حسین بھی ایک شہزادے تھے، شدید بھی ایک شہزادہ تھا، آپس میں لڑے تھے، نہ کوئی باطل پر تھا نہ کوئی حق پر تھا، ماں برابر رہا، وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے، جس جامع جس تعلیم گاہ میں یہ فیصلہ نہ ہو سکے کہ یہ کیا ہے اور شہر کیا ہے، وہاں نظام تعلیم درست کیسے ہو سکتا اس ملک کا میرے بھائی نے بتایا چھاپراؤں میں کہ پاکستان کا نظام تعلیم بہت پست ہے اور غریب افریقن ملکوں کے برابر یہاں کی تعلیم ہے، جبکہ ہم سے کم رتبہ ملکوں میں تعلیم کا معیار اتنا زیادہ ہے کہ غلط ہو چکا ہے، اور پاکستان میں زیرو، عوام میں جہالت ہے، تعلیم عام نہیں ہو رہی،
اس کا جواب میں نے یہ لکھا ہے کہ جب درسگاہوں میں علم دشمن لوگوں کو ہیرو سمجھا جائے گا تو تعلیم کا معیار کیسے بلند ہوگا؟ تو جو پڑھا لکھا بھی کہلائے گا وہ بھی جہل بولے گا، اس لیے کہ علم کے راستے سے نہیں آیا۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، علم کے راستے سے وہ آتا ہے، علم کے راستے کا نام ہے مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم، یہ ہے راستہ۔ شہر علم ہو اور شہر علم کا دروازہ ہو جہاں سے وہ داخل ہو رہا ہو۔ جب آپ خود اپنے دروازے بنا رہے ہوں نبی کے بنائے ہوئے دروازوں کے سامنے، تو تعلیم کا معیار کیسے بند ہو جائے گا؟ تو حسین پہلی محرم کو ہر اذاخانے میں داخل ہو کر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر تمہارے ملک کا نظام تعلیم پست ہے تو ہم آئے ہیں، آؤ پوچھ جاؤ، آؤ بچوں کو ساتھ لاؤ، جوانوں کو ساتھ لاؤ اور اپنے ذہنی علم کو اتنا بڑھاؤ۔ ایک موجودہ ذکر حسین میں یہ بھی ہے کہ جس کا حافظہ خراب ہو اگر پابندی سے ذکر حسین سنتا رہے تو اللہ اس کے حافظے میں ترقی دے دیتا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ امام نے فرمایا جن سے حافظہ تیز ہوتا ہے، اگر روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کی جائے تو حافظہ تیز ہوتا ہے، آج کے امام نے فرمایا، اور اسی امام نے فرمایا کہ اگر ذکر حسین پابندی سے سنو تو حافظہ تیز ہوتا ہے۔ یہ اگر آج کی تقریر کا یہ ایک جملہ کروڑوں روپے کا آپ کے کام آ جائے کہ صرف آپ اپنے بچے کو یہ بتاتے ہیں، بچے کیا تمہیں اپنا لیسن یاد ہوا؟ تم نے اپنا ہوم ورک ٹھیک ٹھاک کر لیا؟ تم اسکول میں جا کے گھبراؤ گے نہیں؟ تو بس یہ کہہ دے ذکر حسین سن لیا کرو شب جمعہ میں، دیکھو اسکول میں تم سب سے آگے نظر آؤ گے۔ یہ کہنے میں کیا ہے؟ اگر باپ دادا اپنے پوتوں سے کہا کریں اور باپ اپنے بچوں سے کہا کریں تو اس میں جرم کیا؟ اور اس میں کوئی قید نہیں کہ صرف شیعہ اپنے بچے سے کہے، ہر مسلمان اپنے بچے سے یہ کہے کہ نبی کے نواسے کا ذکر سنا کرو تاکہ حافظہ تو درست ہو جائے۔ ابھی کل تبصرہ کرتے ہوئے مذاکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کے عوام کے حافظے کمزور ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ عدالت سے کیا کیا فیصلے ہو چکے ہیں۔ ارے تو یہ الزام بھی لگ گیا اس ملک پہ کہ تعلیم تو بس تھی ہی، یہ الزام بھی دشمن ملک نے لگا دیا کہ یہاں کے عوام کے حافظے کمزور ہیں۔ تو اب پتا چلا کہ حافظے اس لیے کمزور ہیں کہ ذکر حسین کم سن رہے ہیں۔ اس لیے بغیر تعصبات کے اتحاد کی صورتحال یہ ہے کہ شیعہ ہو یا سنی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، حرام نہیں ہے مسجد کے دروازے میں داخل ہو جانا۔ اور کیا صرف حسین کا ذکر؟ حسین کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اس کو بدعت کون کہہ سکتا ہے؟ کہ حرام ناجائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا بسم اللہ سے ذکر شروع نہیں ہوتا؟ کیا بسم اللہ کسی اور کے لیے ہے؟ کیا یہ بھی کیا سلسلے میں لگی ہوئی ہے؟ سورہ الحمد، سورہ قل، خطبہ، نام محمد جو کچھ پڑھا جاتا ہے کیا کچھ الگ ہے؟ سب ایک ہی تو ہے۔ اور نبی کیا الگ ہے؟ نبی تو ایک ہے۔ جب نبی ایک ہے تو نبی کا خاندان بھی تو ایک ہے، 10 خاندان تو نہیں ہے نبی کے۔ یا کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ نبی 10 خاندان بنا کے گئے؟ کوئی کر سکتا ہے دعویٰ؟ دنیا میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہندوستان کے راجا دشرت کی 3 بیویاں تھیں تو 3 خاندان ہو گئے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھانے کا میرا اپنا طریقہ ہے، میرا اپنا طریقہ ہے سمجھانے کا کہ میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے، اس طرح میں سمجھاتا ہوں اور میں اپنے موضوع کو کہہ کے نکل جاؤں۔ 3 بیویاں تھیں تو 3 خاندان ہو گئے۔ بڑی جو تھی یشودھرا، ان سے رام تھے،
जो हकदार थे कि गद्दी मिलेगी, दूसरी के लक्ष्मण थे, तीसरी के भरत थे, तीन अलग अलग थे, तीसरी कैकेयी थी, उनसे भरत थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि क्षत्रियों में ये कायदा था कि जान जाए पर वचन न जाए। ये एक मसल मशहूर है कि जो जबान से कह दिया वो करके दिखाना है, चाहे जान चली जाए। यह राजपूतों का भी कहना था, ये क्षत्रियों का भी कहना था। क्षत्रिय से कहते हैं जो मैदान जंग में लड़ता हो, उसको योद्धा कहते हैं, बहादुर। योद्धा माने बहादुर, उसी से बना है अवध। अवध वो जगह जहां योद्धा यानी बहादुर रहते हैं, उसी से बना है अयोध्या, यानी जहां योद्धा बहादुर रहते हैं। अयोध्या युद्ध करने वाले जहां रहते हैं, वो युद्ध का लफ्ज बदल के युद्ध हो गया, वो अयोध्या हो गया जहां नाम पैदा हुआ। ये कहानी है उनकी, कहानी सही उनका मजहब है, लेकिन एक मिसाल में ले रहा हूं। राजा दशरथ चले जा रहे थे, कैकेयी वहां खड़ी हुई थी, यानी कि तीसरी भी। रथ का जो पहिया था उसका पेच जिससे वो अटका होता है, व्हील, वो निकल गया। अंतरित ये था कि रथ का पहिया निकल जाए और रथ किसी खाई में पहाड़ी पे गिर जाए और जमा गया। कैकेयी की नजर पड़ गई तो उस चलते हुए रथ के पहिए के बीच में जहां कील लगी हुई थी और वो गिर गई थी, वहां उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को फंसा दिया ताकि पहिया न निकलने पाए। इस तरह राजा महाराजा जो था मुल्क का, वो बच गया। जब रथ से उतरा तो उसको पता चला कि आज तो मैं मर गया, जान बचाने वाली मेरी ये बीवी है जिसने मेरी जान बचाई। तो उसने कहा अपने मुल्क के कायदे के मुताबिक जो मांगो वो तुम्हें अता किया जाए। हम वचन देते हैं कि तुम जो मांगोगी वो तुम्हें अता कर दिया जाएगा। 3 बातें मांग लो, 3 बातें मांग लो, हम 3 बातें तुम्हारी पूरी करेंगे। तो राजा ने ये कहा, तो बीवी ने कहा कि हक हमें दे दीजिए, जब मौका आएगा मांगेंगे। कहा हमने तुम्हें हक दे दिया, जब मौका आए मांग लेना। बच्चे जवान हो गए। जिस दिन राजा ने ये ऐलान किया कि मेरी बड़ी बीवी का बड़ा बेटा मेरे तख्त पे राम बैठेगा, उस दिन कैकेयी आई का आपको वचन याद है, आपने मुझे जबान दी थी, कहाँ याद है, क्या मांगना चाहती हूँ? का 3 बातें मांगती हूँ। पहली बात तो ये है कि तख्त पे मेरा बेटा भरत बैठेगा, और दूसरी बात ये है कि 14 साल के लिए इस आपके बड़े बेटे को जंगल का निवास दिया जाता है, ये शहर में नहीं रहेगा। और तीसरी बात ये कि मैं महारानी बनूंगी। जबान तो हार चुके थे। राम अपने ननियाल गए थे जब ये फैसला हुआ, अपने माँ के घर गए, नाना के घर गए, यहां फैसला हो गया। जब वापस आए, भरत थे जिनके लिए लिया गया था, वो अपने ननियाल गए हुए। जब वो वापस आए तो अयोध्या में सन्नाटा था। का राजा मर गया दशरथ, वो इस रंज में मर गए कि बड़े बेटे को हम तक न देखेंगे। कुछ समझ रहे हैं मेरे बच्चियों जमा कि मैं बात समझाता कैसे हूं? वो इस रंज में मर गए कि मेरा दुलारा राज दुलारा बेटा जो था वो तख्त पे न बैठ सका, और 14 बरस तक उसे जंगलों में जाके खाक छानना पड़ेगी। जिसे राज में पाला गया सोने के झूले में, वो जंगल में नंगे पैर कांटों पे चलेगा और उसे तख्त भी ना मिला। तो भरत जो था जब वो आया तो उसने मां से कहा ये हुआ कैसे? मां ने कहा मैंने जबान मांगी थी, वचन दिया था तुम्हारे बाप ने, मैंने वचन मांग लिया, तब तुम्हारे लिए ले दिया, तुम्हारे भाई को बनवास मिल गया। तो उसने मां से बिगड़ कर कहा कि वो मेरा भाई है और मैं उसके तख्त पे नहीं बैठूंगा। तख्त उसका, उसने अपने बड़े भाई के खड़ाऊ, नाले, चप्पलें ले जाके तख्त पे रख दी और हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया कि जब तक 14 साल तक भाई तख्त पे नहीं बैठेगा
اس کی نالینیں اس طرح رکھی رہیں گی، اور ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا کہ جب تک 14 سال تک بھائی تخت پہ نہیں بیٹھے گا اس کی نالینیں اس طرح رکھی رہیں گی، یہ راج کریں گی اور میں اس کا ماتحت ہوں۔ اب چاہا اس نے کہ جنگل سے واپس لائے، تو بیٹے نے یہ کہا کہ چونکہ باپ نے بھیجا ہے اور میں مرے ہوئے باپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا کہ میں واپس آؤں۔ بھائی میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے سب کچھ سن رکھا ہوگا، بہت سے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا، ایک جملہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے بڑا بھائی رام تھا، اس سے چھوٹا لکشمن تھا، وہ بھی سوتیلا تھا۔ جب بڑا بھائی چلا تو بیوی نے کہا ہم بھی چلتے، سیتا بھی ساتھ گئی۔ سوتیلا بھائی لکشمن جو تھا اس نے کہا ہم بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو 2 بھائی اور بڑے بھائی کی زوجہ 3 آدمی جنگل چلے گئے اور کہا جہاں آپ رہیں گے جنگل میں وہاں ہم بھی رہیں گے اور جنگل کی جڑی بوٹیاں کھائیں گے اور آرام کا بستر اور محل اور سلطنت چھوڑ کر چلیں گے۔ تو چونکہ بھارت نے اپنے بڑے بھائی کے تخت پر قدم نہیں رکھا تو ہندوستان کا نام رام کے نام پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ تخت کو ٹھکرایا اس لیے کہ حق بڑے بھائی کا، حقدار کا حق ہے، اس لیے آج ہندوستان کو بھارت کہتے ہیں۔ یعنی جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے جس کا کوئی کام نہیں تھا، آج وہ ملک اس کے نام سے پکارا جاتا ہے اور قیامت تک پکارا جاتا رہے گا۔ اور پاکستان کو خاص طور سے نہ انڈیا کہتا ہے نہ ہندوستان، بھارت نے یہ کہا، بھارت نے یہ کہا، تو بھارت کا نام تو مسلمانوں کے زبان پر بھی زندہ ہے۔ ارے ایک ہندو کا نام مسلمانوں کے ہر فرقوں میں زندہ رہے کہ جس نے تخت کو ٹھکرا دیا اور بڑے بھائی کا احترام کیا، تو حسین سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک یہ نام سمجھ میں نہیں آ رہا، قربانی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کیا وہ گھرانہ انبیاء کا گھرانہ تھا؟ میرے ایک جملے پہ غور کیجیے گا، کیا راجا دشرت کے نسلوں میں آدم گزرے تھے، نوح گزرے تھے، ابراہیم گزرے تھے؟ کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی صدیوں سے علمی گھرانہ تو نہیں تھا، لیکن ماحول نے پرورش ایسے کیا تھا کہ ہر بیٹا ایسا تھا کہ جو نافرمان نہیں تھا۔ راجا تھے نا، سب شہزادے تھے، سب شہزادے تھے، تو ایک شہزادہ یہ جانتا تھا کہ تخت زبردستی میرے لیے لیا گیا ہے لیکن حق تو بڑے بھائی کا ہے۔ شہزادہ اسے کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ راج کس کا ہے، اس لیے اس نے نام رکھا رام راج۔ یہ کہہ رہا ہوں میں، وہ راج نہ کریں لیکن راج ان کا ہے۔ تو یہ تو پتا ہو کہ تخت پر کوئی بیٹھے راج کس کا ہوتا ہے، تو تم نہ بتاؤ، ہسٹری میں نہ لکھو، تخت پر کسی کو بٹھا دو، پکارے گی دنیا کہ راج حسین کا راج ہے۔ حسین تخت پر بیٹھے یا نہ بیٹھے، کہاں سے لاؤں کی جملہ؟ حسین تخت پر بیٹھے یا نہ بیٹھے، حسین سر پہ تاج لگائیں یا نہ لگائیں۔ میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں، کتنے لوگ تخت پہ بیٹھے نام گنوا دوں، کتنے لوگوں نے تاج لگائے نام گنوا دوں، لیکن کسی کے لیے یہ کہا گیا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست۔ مر گئے، شاہ بھی مرے، بادشاہ بھی مرے، تخت بھی گئے، سلطنتیں بھی گئی، محل بھی گئے۔ واہ بادشاہ کہ ہر ادا خانے سے پکارا جا رہا ہے، حسین شاہ بھی ہیں اور حسین بادشاہ بھی ہیں۔ تخت کو ٹھکرا کر بادشاہ ہیں، تاج کو ٹھکرا کر شاہ ہیں۔ شاہ کے تو معنی ہی یہ ہے کہ جو ہر چیز کو ٹھکرا دے اسے شاہ کہتے ہیں۔ ہر بادشاہ شاہ نہیں بن سکتا۔ شاہ کے معنی لغت میں یہ ہیں کہ وہ ٹھوکر مارے تو پانی کا چشمہ ابلنے لگے۔ تو یہ ہر کام تو نہیں کر سکتا آدمی، یہ تو حسین کے لیے ہی لفظ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے تو اجداد بھی اگر ٹھوکر مار دیتے تھے تو پانی کے چشمے ابلنے لگے۔
حسین کے مقابلہ 10 شہزادہ بلایا. خاندان تو ایک ہے، لیکن بات میری بھولیے گا، لذت میں 3 خاندان بن گئے تو الگ الگ کسی پتہ چلتا کسی کی 3 یا 4 چیزیں ہوتی ہیں، 3 یا 4 خاندان لگ جاتے ہیں، الگ الگ لگتے پہننے لگتی ہیں. ندی کا تو ایک خاندان ہے. آپ کہتے نا بات وہاں ایک رام کی ماں کا خاندان تھا، ایک لکشمن کی ماں کا خاندان تھا، ایک بھرت کی ماں کا خاندان تھا. نبی کیا تو صرف ایک خاندان ہے اور وہ خدیجہ کا خاندان ہے. اس کے علاوہ کوئی اور خاندان؟ تو جب کوئی خاندان ہی نہیں ہے تو وہاں جاؤ جہاں خاندان ہے، وہیں تو بیٹھے ہو. خدیجہ کے فرش پہ بیٹھے ہو. تو شہزادہ کون ہے؟ شہزادہ کون ہے؟ شہزادے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے ماں کیسی تھی، شہزادے کی ماں کیسی تھی، شہزادے کی دادی کیسی تھی، شہزادے کی نانی کیسی تھی، شہزادے کا دادا کیسا تھا، شہزادے کا پردادا کیسا تھا. ملا کے سیرت سے سیرت دیکھو. کوئی کیا یہ لکھ سکتا ہے حسین بڑے سخی تھے لیکن دادا سخی نہیں تھے، پردادا سخی نہیں تھے؟ تاریخ لکھنے والا لکھے گا اگر حسین سخی تھے تو حسین کا باپ بھی سخی تھا، دادا بھی سخی تھا، پردادا بھی سخی تھا. آگے بڑھتے چلے جاؤ جہاں تک چاہو. اگر تلاش کرنا چاہو ایک بخیل دکھا دو سلسلے میں کہاں سے لاؤں جملے؟ اگر کوئی لکھے گا حسین کی زمان حیات میں حسین بڑے شجاع تھے تو اس کو لکھنا پڑے گا حسین بڑے شجاع تھے، ان کے باپ بھی شجاع تھے، ان کے دادا بھی شجاع تھے، ان کے پردادا بھی شجاع تھے. بھائی اسی طرح لکھا جائے گا. تم شہزادہ لفظ لکھو اور پھر یہ لکھو اس کا باپ کیسا تھا، اس کا دادا کیسا تھا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ میں ایک طرف کا سنا چکا، دوسری طرف کا کیا کروں سنا کے؟ بس اتنا ہی کہوں گا دادا کیسا تھا، پردادا کیسا تھا، کہاں تھی سخاوت، کہاں تھی عبادت، کہاں تھی شجاعت. سخی گھرانے میں پیدا ہوئے، سخی گھرانے میں پیدا ہوئے. سکھایا نہیں جاتا، خون میں اثر آتا. رکوع میں تھے، سائل نے پکارا، انگوٹھی دے دی. انگوٹھوں کی قطار آ رہی تھی خیبر سے، زر و جواہر کی لگی ہوئی. سائل نے روٹی مانگی تھی، کمبر سے کہا دے دو، دے دو قطار، دے دو 70 اونٹوں کی قطار دے. روٹی مانگنے آ گیا تو سامنے کی روٹی اٹھا کر یتیم ہے دے دو. تو بچوں نے ان کا اثر بھی لیا تھا اور گھر میں دیکھا بھی تھا. سورہ کہف کس بات کی گواہی دے رہا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سائل ایک تھا، روٹی علی نے اور فاطمہ نے الگ دے دیا تھا، تو بچوں کو کیا ضرورت تھی روٹی دینے؟ تو کیا عام بچے تھے؟ عام بچے تھے کہ بچے ایسا کرتے یہ باپ روٹی کھا نہیں رہا، ماں روٹی کھا دیں گے، بچے روٹی کھا لیتے؟ بچوں نے یہ سیکھا ہی نہیں. بچے تو وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں، یہ تو نفسیات ہے. میرے جملے کی قدر نہیں کی آپ نے. یہ تو آپ کے گھر میں جملہ مشہور ہے کہ جو بڑا کرتا ہے بچہ وہ دیکھتا ہے تو کرتا ہے. یہی تو مشہور ہے نا. جس طرح باپ کرے گا اس کی نقل بچہ کرتا ہے. بچوں نے دیکھا ماں نے اور باپ نے دونوں نے روٹی دیکھی تو بچوں نے بھی روٹی دیکھی. دنیا کو یہ بتانا تھا کہ سخی کا گھر ہے. اگر 2 روٹیاں بچا لیتے تو بچانے میں کیا تھا، لیکن کہنے کو ہو جاتا کہ 5 میں سے 3 گئیں 2 بچ گئے. اللہ 3 قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، چاہ رہا تھا روٹیاں آئے تو 5 تو 5 آئیں، 5 نے روٹیاں دی. تو دنیا سنے ہوئے تھی. یہ قصے عرب والے پھول نہیں گئے تھے، قرآن میں تھے. تو کیا حسین کی زبان حیات ایسی تھی کہ جو جانی پہچانی نہیں تھی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں.
دیکھیے آپ کسی کی سوانح خرید کے لائیے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور ہر چیز کو غور سے آپ پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے بھائی اس کی سوانح ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس کا بچپنا نہیں دیکھا، اس کی جوانی نہیں دیکھی، کتاب میں پڑھی۔ حسین کی وہ سوانح حیات تھی 56 برس کی وہ زندگی کہ جس سے پورا مدینہ واقف تھا، پورا مکہ واقف تھا، پورا حجاز واقف تھا، پورا عرب واقف تھا، سب کو زبانی یاد تھا، سب کو زبانی یاد تھا۔ کسی کی صفات کو یاد رکھنا آسان نہیں ہے، اور یہ بات میں نے دنیا کے کسی انسان میں نہیں پائی کہ سائل مدینے میں آ جائے اور وہ بھیک مانگے، سوال کرے کہ مجھے کچھ درہم دینار چاہیے، کوئی میری مدد کرے، مانگتے مانگتے بازار سے اللہ کے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے، نمازی نماز پڑھ کر نکل رہے ہوں اور ہر ایک یہی جواب دے رہا ہو، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ مدینے میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ جواب دیکھیے گا، یہ نمازی مسجد سے نکل رہے ہیں اور مانگنے والے سے یہ کہہ رہے ہیں کیا تجھ کو معلوم نہیں اگر اتنی رقم تجھے چاہیے تو مدینے میں ایک ہے جو دے سکتا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہوا گزر رہا ہے اگر اتنی رقم چاہیے تو اس وقت اگر کوئی دے سکتا ہے اس کا نام حسین ہے۔ دیکھیں تو واقعہ بڑا عظیم ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں بڑی تفصیل سے لکھا کہ جب اس نے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر پہنچا تو مسجد سے حسین کے گھر تک اس نے حسین کا قصیدہ کہہ لیا، جبکہ ابھی اس نے حسین کو دیکھا نہیں تھا، تو قصیدہ پڑھتا ہوا چلا اور دروازے پر آ کر جب پکارا تو یہ کہہ کر پکارا ارے وہ آدمی کتنا بڑا فقیر ہوگا کہ شہر میں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے بڑا سخی نہیں ہے، جس کی سخاوت کی گواہی پورا مدینہ دے رہا ہو، پورا شہر دے رہا ہو۔ کیا آپ کے شہر میں کوئی ایک سخی ایسا ہوگا کہ پورا شہر مل کر یہ کہے کہ اس سے بڑا سخی نہیں ہے؟ تو حسین کی سوانح حیات کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ پورا عرب یہ جانتا تھا حسین سے بڑا سخی کوئی نہیں، حسین سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ اور سخی ایک ایسی صفت ہے کہ جو محبت پیدا کرا دیتی ہے۔ حسین سے محبت کے کئی روپ تھے، عرب والے جو حسین سے محبت کرتے تھے اس کے کئی روپ تھے۔ نبی کے نواسے اس گھر کی آخری یادگار، محبت کا ایک رخ یہ تھا علی سے بہادر کے بیٹے ہیں، محبت کا ایک رخ یہ تھا کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حسین سے محبت کا ایک رخ یہ تھا کہ بہت سے یتیموں اور بیواؤں کو پرورش کیا ہے، پالا۔ حسین سے محبت کا ایک رخ یہ تھا کہ ان کے در پہ جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا۔ حسین سے محبت کا ایک رخ یہ تھا کہ ہم نے ان کو نبی کے کاندھے پہ دیکھا ہے۔ حسین سے محبت کا ایک رخ یہ تھا کہ پوری مسجد نے حسین کو نانا کی پشت پر نماز کے درمیان سجدے میں دیکھا ہے۔ کتنے رخ تھے محبتوں کے، تو کسی رخ سے بھی محبت اگر حسین سے ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اور کون سا مسلمان ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمیں حسین سے محبت نہیں ہے؟ آج تک تو کسی نے کہا نہیں، ہر ایک یہی کہتا ہے نبی کے نواسوں سے ہم کو بھی محبت ہے، لیکن ہم یہ کہا کرتے ہیں محبت بڑی چیز ہے، محبت کرو۔ محبت یہ لوگ کروا لیتے ہیں، یہ ہیں ہی ایسی ہستیاں کہ ان سے صرف محبت کی جا سکتی ہے، یہاں نفرت آ نہیں سکتی، اس لیے کہ نفرت نجاست ہے اور اللہ کہہ چکا نجاست یہاں آ نہیں سکتی، یہاں تو پاکیزہ محبت آتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر محبت آ گئی ہے تو اب اپنے عرفان کو بڑھاؤ، اب معرفت کو بڑھاؤ، اور معرفت کے لیے ضروری یہ ہے کہ تسلسل سے ذکر حسین سنا جائے۔ بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے، باپ علی، آج کی تقریر صرف اجداد اور صفات پر اور تسلسل کے ساتھ ہم سناتے جائیں گے جب تک خاندان کا تعارف نہ ہو جائے
ممدوح سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن بات چیت ہو گئی نانا اور نواسے میں۔ نانا نے کہا حسین ہم سے مفاخرہ کرو گے؟ ایک ہوتا ہے مذاکرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ، ایک ہوتا ہے مشاعرہ، ایک ہوتا ہے مبادلہ، ایک ہوتا ہے مفاخرہ۔ اس میں دو آدمی سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے جاتے ہیں ہمیں اس پر فخر ہے، دوسرا کہتا ہے ہمیں اس پر فخر ہے۔ یہ لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کس کس بات پہ تمہیں فخر ہے، کس کس بات پر تمہیں فخر ہے۔ تو نانا نے نواسے کو آواز دے دی کہ میرے سامنے بیٹھو اور ہمارا تمہارا مفاخرہ ہو جائے۔ اب میں کیسے دے کے سمجھاؤں؟ اس سے بڑا واقعہ اور میں سمجھانے کے لیے نہیں، آؤ حسین میرا تمہارا مفاخرہ ہو جائے۔ کہا یہ نانا ہو جائے، پہلا کیجئے، پہلا کیجئے۔ کہا حسین میرا باپ عبداللہ۔ کہا آپ کا باپ عبداللہ، لیکن میرے باپ علی جیسا نہیں۔ علی جیسا نہیں۔ کہا حسین میرا نانا غالب۔ کہا آپ کے نانا غالب سراخوں پر، لیکن میرے نانا کائنات کے افضل ترین نبی محمد مصطفیٰ، آپ کے نانا میرے نانا کے برابر نہیں، جیسا نانا میرا ہے آپ کا نانا نہیں۔ کہ میری ماں آمنہ کا سر آنکھوں پر آپ کی ماں آمنہ، میری ماں سیدہ نساء العالمین ہے، میری ماں سے افضل آپ کی ماں نہیں۔ مبارکہ ہوتا گیا، دادا دادی سب کچھ بتاتے چلے گئے کہ میرے دادا یہ، کہ میرے دادا یہ۔ تو بے اختیار مسکرا کر کہا حسین اجداد میں ننیال اور ددیال میں تم مجھ سے افضل ہو، اس لیے کہ میں تمہارا نانا ہوں، دادا تمہارا ابو طالب۔ آپ سمجھے کہ حسین کیا ہے؟ تو حسین کے سامنے کوئی رک سکتا ہے کہ میں شہزادہ ہوں؟ نبی جسے یہ کہے کہ یہ بچہ اس لیے افضل ہے، اس لیے کاندھے پر آ رہا ہے کہ خاندان اس کا افضل ہے۔ جب نبی یہ کہہ دے سامنے کی بات ہے تو حسین کے مقابل کون کھڑے ہو کے یہ فخر کر سکتا ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں؟ حسین سے بڑا خاندان روئے زمین پر کسی انسان کا بنی آدم میں تو نہیں ہے۔ تو جب بنی آدم میں نہیں ہے تو فرشتوں میں کیا ہوگا، جناتوں میں کیا ہوگا؟ روئے زمین پر آدم کی اولاد میں سب سے بلند خاندان حسین کا، اور اس خاندان کے مقابل جس خاندان میں افضل الانبیاء سردار انبیاء محمد مصطفیٰ ہو، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی ہے سوا حسین کے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا کا افضل ترین انسان محمد ہمارے خاندان میں؟ اس سے بڑا خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو جو فخر نبی کو، اگر نبی یہ کہیں کہ میرے دادا کون عبد المطلب، میرے پردادا کون ہاشم، وہی حسین بھی کرتے چلے جائیں گے۔ ایک ہی تو شجرہ، ایک ہی تو خاندان، تو صفات پشت در پشت ہوتے ہوئے، شجاعت ہو، سخاوت ہو، عبادت ہو، علم ہو، لیکن صفات آتی ہیں خاندان میں ایک دوسرے سے ہوتی ہوئی آتی ضرور آتی ہے، لیکن اس میں کمال کیا ہوتا ہے؟ کمال یہ ہوتا ہے کہ جتنا باپ میں تھا اتنا ہی پایا نہیں، فخر اس پر کیا جاتا ہے کہ اس میں اضافہ کیا کیا۔ آدم سے لے کر اور ہاشم تک اور عبد المطلب تک اور نبی تک جتنے صفات آئے تھے حسین نے سب میں 4 چاند نہیں، ہر صفات میں 1000 چاند لگا دیے۔ ہو گئی تقریر، 1000 صفات لگا دیے۔ وہ 1000 چمکتے ہوئے چاند دکھائی نہ دیتے کہ شجاعت میں 1000 چاند لگے ہیں، سخاوت میں حسین نے 1000 چاند لگائے ہیں، علم میں 1000 چاند لگائے ہیں، عبادت میں 1000 چاند لگائے ہیں۔ اس لیے مدینہ چھوڑا تاکہ اپنے چاندوں کو دکھا دیں۔ بس اور میں کیا کہوں؟ جیسے جیسے صدیاں چڑھتی جاتی ہیں چاند اور چمکتے جاتے، چاند اور لگتے جاتے۔ دیکھو 72 چاند لے کر نکلے اور اس میں سے 18 کا تو جواب ہی نہیں، یوں ہی نہیں نکل کے ولید کے دربار میں چلے گئے تھے۔
ہر کام میں ایک راز ہے، ایک رموز ہے۔ صرف اس لیے نکلے تھے اہل مدینہ ہمارے چاندوں کو آج دل بھر کے دیکھ لو، اب دیکھ نہ سکو گے۔ اگر زیارت کرنا ہے تو نبی کی زیارت بھی کر لو، علی کی زیارت کر لو زیارت۔ خط پھینک کر قاصد چلا گیا، دربار میں بلایا گیا ہے، شام تھی نماز پڑھ کر گھر میں آ گئے۔ آتے تو کمر کا پٹکا کھول دیتے، قبا اتار دیتے، بہن آگے بڑھتی قبا کو لے لیتی، فضہ کو دیتی اور لے جا کر فضہ حجرے میں قبا رکھ دیتی، امامہ رکھ دیتی۔ لیکن آج تو انداز بدلا ہوا تھا، آج حجرے میں حسین نہیں جاتے بلکہ صحن میں ٹہل رہے، اور بہن کو جب تک نیند نہ آتی جب تک بھائی سو نہ جاتا۔ بہن کیسے اپنے حجرے میں جائے؟ بے قرار بچے کو دیکھ رہی، جب سے مسجد سے آئے ہیں بے قرار، لیکن پوچھ نہیں رہی بھیا کیا بات ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بار اٹھ کر کا زینب فضہ سے کہو میرا لباس واپس لائے۔ جب یہ کہہ دیا جائے لباس لاؤ تو وہ خصوصی لباس ہوتا تھا، وہ نانا کا لباس ہوتا تھا، یعنی کہیں خاص مقام پر حسین کو جان۔ اب زینب سمجھ گئی لیکن خاموش رہی۔ لباس آیا، بہن دیکھ رہی ہے، بھائی نے قبا پہنی، ابا اوڑھی، سر پہ امامہ رکھا، کمر کو کس لیا، تیار ہو گئے، جانے کا ارادہ تھا۔ اب بہن کیا کرے؟ بس ایک بار آواز دی، اون محمد اپنے حجروں سے باہر آؤ۔ ماں کی پہلی آواز پر بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ ہاں مادر گرامی کیا حکم ہے؟ کہ کچھ تمہیں خبر ہے؟ ماموں کہیں جا رہے ہیں، کہیں جانے کا ارادہ، پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے جانا، لیکن یہ نہ پوچھنا کہاں جا رہے۔ لیکن بچوں ماں بس اتنا کہتی ہے جہاں بھی حسین جا رہے ہو یہ خیال رکھنا اگر حسین کی طرف کسی کی آنکھ اٹھ جائے تو چہرے پہ آنکھ نہ رہے، اگر کوئی ہاتھ اٹھے تو جسم پر ہاتھ نہ رہے۔ بچوں نے سر جھکا دیا، کہا اماں ایسا ہی ہوگا۔ آواز زینب کی بلند ہوئی تو ایک بار ام لیلا حجرے سے باہر آئی اور ایک بار آواز دی بیٹا علی اکبر ذرا باہر تو آؤ، باپ کہیں جا رہا ہے۔ بس یہ آواز بلند ہوئی، ام فروا سر ہلتا ہوا، کمر جھکی، آواز دی بیٹا قاسم باہر آؤ، چچا کہیں جا رہا ہے۔ آواز بلند ہوئی، لبابا نے آواز دی میرے والد ذرا باہر آئیے، آقا کہیں جا رہا۔ ابا تلوار سنبھالے ہوئے، صحن خانہ بھر گیا۔ آج پہلی محرم ہے، دل بھرا ہوا ہے، چاند تالاب دیکھ چکے اور میں تسلسل کے ساتھ مصائب پڑھتا ہوں۔ صحن خانہ بھر گیا، فاطمہ کے چاند ستاروں سے سواری چلی۔ اب جو سواری چلی تو محلہ بنی ہاشم میں حسین کہیں جا رہے ہیں، لیکن تنہا نہیں جا رہے، آگے آگے عباس ہے، ساتھ میں علی اکبر ہم شکل نبی ہیں، قاسم یادگار حسن ہیں، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے اون محمد ہیں، مسلم کے بچے، سارے بنی ہاشم ساتھ ہو گئے۔ اب جو یہ آفتاب ستاروں کو لے کے چلا تو مدینے کے بازاروں میں شور ہو گیا، سواری حسین کی جا رہی ہے، تو شاید آسمان و زمین پکار رہے ہیں اہل مدینہ دل بھر کے دیکھو اب یہ واپس نہیں جائیں گے۔ اور یہی ہوا، 28 رجب کو سواری چلی تو سغرا نے اتنا کہا بھیا مجھے لینے آؤ گے؟ کا وعدہ کرتا ہوں سغرا کہ لینے آؤں گا، لیکن جب عاشور کا دن آیا سید سجاد کے قریب آئے کا سغرا سے وعدہ کیا تھا جب واپس خانہ شام سے جانا تو سغرا سے کہنا کہ علی اکبر بابا پہ قربان ہو گئے ورنہ سغرا ہم تمہیں لینے ضرور۔ بارنا اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ یہ ماتمدار یا زدار در حسین کھلا ہے اور ہر ایک اپنا دامن پھیلائے بیٹھا ہوا واسطہ اس ممدوح حسین ابن علی کا سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر، ملک میں امن و امان قرار دے بحق محمد اور آل محمد۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں سب شفا پانا، اس محرم کی آمد آمد جو گزارات سے مشرف ہونے جاتے ہیں، گزارات سے مشرف۔ مومن کرام، مالٹا روڈ اور ملیر جانے کے لیے گاڑی کا انتظام ہے، دروازے سے باہر